بجلی لینے والے اتنے کم ہو گئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے فیصل آباد میں بڑی بڑی صنعتیں، بڑی بڑی ملیں، بڑے بڑے کارخانے انہوں نے خود اپنے سولر لگا لیے۔ ایک تاجکستان گیس پائپ لائن، انڈیا پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ تھا، اسے ٹیپی کہتے، وہ بھی تیار ہے۔ تاجکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ افغانستان کا ایک وایا رہ گیا تھوڑا جتنا بھی ہے ہمارے سرحد تک جو خیبر پختونخوا کو لگتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں تک ہم گیس پائپ لائن بچھا دیتے ہیں، آپ آرڈر لگائیں 1 سال کے اندر اندر، شاید اس سے بھی کم۔ ناظرین، یہ جو رات کو قانون سازی ہوئی ہے دھڑا دھڑ، ایک کے بعد ایک، دوسرا تیسرا قانون پاس ہوا، کمال نہیں ہو گئی؟ ویسے یہ واقعی کمال ہو گیا۔ تو یہ کیا کمال ہے، یہ کیا کمالات دکھائے گا یہ سارا جو پروسیس رات کو ہوا ہے؟ کچھ لوگ اس کو تعبیر کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی بلیک ڈے تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہیسٹ میں ہوا اور یہ بہت غلط ہو گیا۔ اچھا کتنا غلط ہو گیا بھائی، اور ماضی میں یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، جائزہ لیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ اس کے کمالات کیا ہوں گے، برکات کیا ہے۔ کچھ لوگ مائنڈ کریں گے اس لفظ سے، لیکن ہیں تو وہ بتاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم نے آج ایک ٹیزر دیا ہے، ایک چھوٹا سا اعلان کر کے چھوڑ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں انرجی کے سیکٹر میں، یعنی کہ بجلی گیس کے سیکٹر میں وہ بڑی خبر دینا چاہ رہے ہیں، خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے اور ممکنات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ وزیر اعظم کیا خبر دینا چاہتے ہیں۔ تو وزیر اعظم بیسیکلی جو خبر دینا چاہتے ہیں وہ میں آج ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں بجلی کے ریٹس میں کمی آ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ معاہدے کینسل ہو رہے ہیں، اور وہ بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ ہمارے بجلی کے جو ریٹس کی جو قیمتیں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، جو ہم خریدتے تھے وہ اب کم ہو گئی۔ ویسے ایک بات تو آپ سب کو پتہ ہوگی، وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، شاید اس کا اس طرح سے احساس نہ ہو، پتہ ہے آپ کو۔ ایک دوسری ریزن جو ہے اس میں کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ ہے آپ کا سولر سسٹم جتنا لگ گیا ہے پورے ملک میں۔ تو یہ جو بجلی بنانے والے کارخانے ہیں ان پہ ڈیپینڈنسی کم ہو گئی۔ ویسی فیسکو سب سے زیادہ بجلی بیچنے والی کمپنی تھی، جو فیصل آباد میں بیچتی ہے بجلی بیچنے والی کمپنی فیسکو، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، وہ سب سے کامیاب تھی، سب سے زیادہ ریونیو اس کا ہوتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے کیا حالات ہیں؟ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، سر پکڑے ہوئے کہ بھئی ہم اپنے یہ خرچے اور باقی چیزیں کیسے پوری کریں گے، بجلی لینے والا ہی نہیں ہے۔ بجلی لینے والے اتنے کم ہو گئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے فیصل آباد میں بڑی بڑی صنعتیں، بڑی بڑی ملیں، بڑے بڑے کارخانے انہوں نے خود اپنے سولر لگا لیے۔ میں حیران رہ گیا جب ان کے ایک بڑے افسر نے مجھے یہ بتایا کہ فیصل آباد میں ایک سیمنٹ بنانے والا جو کارخانہ اس نے بھی سولر لگا لیا۔ اب سیمنٹ بنتا ہے، بڑی ہیوی مشینریز یوز ہوتی ہیں اس میں، تو وہ بھی سولر پہ چلیں گی۔ تو سب سے بڑا جو ڈینٹ پر ڈالا ہے وہ تو سولر نے ڈالا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے یہ والے آئی پی پیز، ان سے معاہدے ہمارے کینسل ہوئے ہیں، تو وہ پیسے بچے ہیں تو قیمت کم ہوگی۔ جو بجلی خرید رہا ہوگا میرے جیسا کاہل سست آدمی جو ہوگا، ورنہ تو لوگوں نے سب نے اپنے سولر لگا لیے اور انڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو بجلی اب پہلے سے کم پیسوں میں ملے گی۔ تو یہ خوشخبری ہے جو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، جو وزیر اعظم نے آپ کو کچھ دن بعد بتانی ہے۔ اور جو اس میں ایک اور خبر ہے، وہ خبر تو ہے لیکن ڈیسیجن میکنگ کی کمی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے وہ رائپ ہو چکا ہے، ایک عرصہ ہو گیا، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ ماشکیل ایک علاقہ ہے بلوچستان میں، جو بالکل بارڈر ایریا ہے، جہاں سے ایران شروع ہوتا ہے، بلوچ ایریا ہے، وہاں تک پائپ لائن پڑی ہوئی ہے۔
یعنی کہ ہمارے بارڈر کے اوپر پائپ لائن ایسے کھلی پڑی ہے کہ آپ آگے اپنی پائپ لائن جوڑیں اور گیس لے جائیں، اور ہماری اپنی جو سوئی گیس ہے اس سے بھی سستی، کہیں سستی۔ ایک چیز دوسری خبر ہے وہ بتاتا ہوں۔ ایک تاجکستان گیس پائپ لائن، انڈیا پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ تھا، اسے ٹیپی کہتے ہیں، وہ بھی تیار ہے۔ تاجکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ افغانستان کا ایک وایا رہ گیا تھوڑا جتنا بھی ہے ہمارے سرحد تک، جو خیبر پختونخوا کو لگتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں تک ہم گیس پائپ لائن بچھا دیتے ہیں، آپ آرڈر لگائیں، 1 سال کے اندر اندر، شاید اس سے بھی کم، گیس پائپ لائن آپ کے بارڈر پہ ہوگی، یعنی کہ دوسری گیس پائپ لائن بھی تیار ہے۔ 1 سال کیا عرصہ ہوتا ہے۔ اور رشیا اب ہمیں اور آرڈر دے رہا ہے، مطلب آفر دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کہیں ہم بھی پائپ لائن بچھا دیتے ہیں، گیس لینے والے بنے آپ، وایا سمندر بھی ان کے کیپسول کھڑے ہیں جو فوری 1-2 دنوں میں گیس آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ڈیسیژن میکنگ، اس کی کمی ہے، کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لیا جا رہا، تو اس لیے آپ کو زیادہ پیسے بھرنے پڑ رہے ہیں گیس پہ، اور مشکلات ہیں، اور سلنڈر یوز کرتے ہیں، اور وہ جو سلنڈر مافیا ہے وہ اپنی مرضی سے قیمتیں اٹھاتا بناتا ہے، اور متاثر ہم عام آدمی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہی کہوں گا نا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں دوسرا کہ 5 سال جو ملے ہیں آرمی چیف کو، 5 سال سے مطلب یہ کہ ان کی مدت ملازمت پہلے سے تھی 3 سال، پہلے تو ایک وقت تھا کہ مقرر ہی نہیں ہوتی تھی، تو ایک اندازہ تھا کہ 3 سال تک رہتے ہیں، پھر اس میں اندازہ کے ساتھ ہی اگلے 3 سال بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا، تو 6 سال ہو جاتی تھی اگر ایکسٹینشن مل جائے، تو ملتی رہی ہے نا، سب کو ملی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت ہوگی 5 سال، تو اب یہ والے موجودہ جو ہیں یہ 27 میں تک، تو ان کی ملازمت کی مدت ویسے ہی بڑھ گئی، 2 سال 3 سال، آپ جو بھی 2-2.5 سال بڑھ گئی ہے عاصم منیر صاحب کی۔ تو ایک ایکسٹینشن تو ایک روایت ہے، 27 تک تو ویسے ہی چلے گئے، 27 کے اینڈ تک، نومبر تک، تو اگلی ایک روایت ہے، روایت ہم توڑتے نہیں ہیں، روایت تو نبھانی پڑے گی، یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، اسے تو نبھانا پڑے گا۔ تو پھر یہ کہاں تک گئی؟ 32 تک۔ سن لیں، جو اس سسٹم کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور کچھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی سازشیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ سن لیں، 32 تک عاصم منیر آرمی چیف ہیں۔ اچھا، اب اس کے پیچھے نا ایک بڑی ریشنل بھی ہے، میں یہ جو بھی ایکسٹینشن ناٹ ایکسٹینشن اس بحث میں نہیں جاتا، کیونکہ میں بیسیکلی تو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں، تو پھر میں اس بحث میں کیوں پڑھوں۔ اس کے پیچھے ریشنل یہ ہوا کہ آئی ایم ایف نے جب اس دفعہ ہمیں پروگرام دیا، اور اس سے پہلے ہم سے ایک لمبی اس کی نیگوسیشن چلی اور وہ مان ہی نہیں رہا تھا، تو اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ کے ہاں سسٹینیبلٹی نہیں ہے، آپ کے ہاں یہ جو سٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا آرمی چیف بدلتا ہے تو پالیسیز بدل جاتی ہیں، آپ کا چیف جسٹس بدلتا ہے تو پالیسیز بدل جاتی ہیں، ہم آپ کو لون دیتے ہیں 5 سال کا یا 3 سال کا جو، تو اس دوران پالیسیز بدلی ہوتی ہیں، وہ ہمارا پروگرام ایسے ویسے ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے یہ جو چیفز ہیں ان کی مدتیں بڑھائیں تاکہ یہاں سٹیبلٹی آئے اور پالیسیز یکساں رہیں، کوئی مسئلہ نہ بنے، تو اس لیے پھر ہم پیسے دیں گے آپ کو۔ تو ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب جب یہ وعدہ پورا کرنے چلے تو کچھ لوگوں نے فائز عیسیٰ کو اپنا مسئلہ بنا لیا، تو فائز عیسیٰ تو پہلے ہی مکر گئے تھے، مطلب انکاری ہو گئے تھے کہ میں تو یہ بھائی ایکسٹینشن نہیں لے رہا، لیکن لوگ تو لگے ہوئے تھے نا، جن کو فائز عیسیٰ سے دشمنی تھی وہ لگے ہوئے تھے، اب وہ تو چلے گئے گھر۔ اب یہ بھائی صاحب جو ہمیں 3 سال کے لیے آ گئے، چیف جسٹس جو یحییٰ آفریدی، تو اب جو اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف بھی 27 تک تو چلے گئے، 27 سے آگے ایکسٹینشن ہوگی، تو میں نے کہا اگر رسم ہے ٹوٹتی نہیں ہے تو وہ چلے گی۔
تو یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے ریشنیل بھی ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا وہ پرو آرمی ہو کے یا اینٹی آرمی ہو کے بات کرے بندہ تو تبھی سکون ملتا ہے. تو یہ ہے اس کے پیچھے. تو اس کی برکات یہ ہیں کہ اب یہ والی جو میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی تھیں کہ ایک میں گیس پائپ لائن ادھر ہے، ایک ٹاپی کی ہے، ایک رشیا سے آ رہی ہے، تو ان میں سے کوئی ایک تو سرے چڑھ جائے گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے. اور پھر یہ کہ جو پالیسی ریٹ یعنی کہ جو سود میں کمی آئی ہے، شرح سود میں کمی آئی ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہو رہا ہے. ہمارے قرضوں میں کی جو قرضے واجب الادا ہیں اس میں کمی آئی ہے. ظاہر ہے شرح سود کم ہو گئی نا، تو سود کم دینا پڑے گا اب ہمیں بھی. اور پھر اس سے ایک فائدہ اور ہوتا ہے، یہ عام آدمی کو سمجھانے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں شرح سود زیادہ ہوتی ہے نا، یعنی کہ آپ 25% سود لے اور دے رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس جو رقم پڑی ہوئی ہے گھر میں 1 کروڑ 2 کروڑ ریٹائرمنٹ کے بعد یا کسی اور جگہ سے یا کوئی پیسہ آپ کے پاس اکٹھا، تو آپ یہی کہیں گے کہ یار 25% مل رہا ہے، 100 کے پیچھے 25 روپے مل رہے ہیں، تو کیوں نہ اسے بینک میں رکھایا جائے اور اس سے پیسے وصول کیے جائیں. تو یہ صرف آپ نہیں کرتے، بڑی بڑی کمپنیز اور بڑے بڑے بینک بھی یہی کام کرتے ہیں پھر کہ بھئی یہ تو پیسے اس طرح بڑے آرام سے آ رہے ہیں، ایزی منی، سیف، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس میں لگائیں. اچھا، تو لوگوں نے ڈپازٹ کرانا شروع کر دیے زیادہ سے زیادہ. اب جب شرح سود کم ہو گئی تو اب لوگ سوچیں گے کہ نہیں یار بزنس کرنا چاہیے، یہ تو بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں پیسے، یعنی کہ 15 سے بھی نیچے آ گئی، تو اب وہ پیسے نکال کے کاروبار میں ڈالیں گے. تو جب کاروبار چلتا ہے نا تو پھر ملک چلتے ہیں. تو یہ فائدہ ہوگا اس پالیسی ریٹ سے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا. تو اب جو کاروبار ہے وہ چلیں گے، جیسے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے، سعودی عرب سے بھی آ رہی ہے، اور پھر یہ کہ چائنا تھوڑا ناراض ہے، وہ بھی مان جائے گا، ہماری اپنی وجہ سے ناراض ہے، ہمیں اس پہ اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، سیکیورٹی سخت کرنی چاہیے ان کی. تو وہ ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ 5 سال کی جو مدت بڑی ہے، یعنی کہ 5 سالہ مدت جو بنی ہے، اور اگلے 5 سال کا مجھے پتہ نہیں ہے، اگر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ برکتیں آئیں گی، سرمایہ کاری بڑھے گی، اور ملک کے اندر خوشحالی آئے گی. خوشحالی چاہیے یا کچھ اور چاہیے جو لوگ کہتے ہیں حقیقی آزادی؟ تو حقیقی آزادی کا بھی فیصلہ آج ہو ہی جائے گا شاید کل تک، جو اس ذریعے سے چاہتے ہیں امریکہ کے. بھئی حقیقی آزادی اگر تو لینی ہے تو یہاں سے، تو یہاں پہ تو حقیقی آزادی تھوڑی محنت کوشش صبر سے ملنی ہے. اگر وایا امریکہ لینی ہے تو وہ شاید کل تک پتہ چل جائے گا، اگر وہ وہاں سے آتی ہوئی تو لے لیجئے گا، مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں. اور یہ ہے کہ آج امین الدین ہی آئینی بینچ کے صدر بن رہے ہیں، جو ہماری اطلاعات ہے، بدل جائے کچھ تو کچھ کہہ نہیں سکتے. اور پھر منیب، جسٹس منیب جو ہیں وہ آپ کو ایک جج کی حیثیت کے، ایک سادہ جج کی حیثیت سے نظر آئیں گے، وہ کہیں پہ بھی پوزیشن ان کی موجود نہیں ہوگی. جسٹس منصور علی شاہ موجود رہیں گے، لیکن اکثریت کے ساتھ فیصلے جو ہیں وہ ان کی مرضی کے خلاف ہی آئیں گے، یا تو وہ ان کے ساتھ مل جائیں یا پھر وہ ان کی مرضی کے. ویسے تو جو انہوں نے دونوں ججوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، تو اس کے بعد انہیں ریزائن کر دینا چاہیے، لیکن وہ ریزائن نہیں کر رہے، یہ بھی اطلاع ہے. ریزائن نہیں کر رہے، وہ بیٹھیں گے، اپنا تڑا کٹیں گے اور معاملات کو آگے دیکھیں گے. لیکن جو کچھ حکومت نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل.